ارمغان کے لیے، کامران قریشی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو کچھ معلوم کیا، یہ لوگ رستے میں چیزیں پھینکتے ہوئے گئے۔ نعمان نامی دوست کا بتا کر، یہ بچے کرتے ہیں، ایک دوست کا بتاتے ہیں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ ایف آئی اے جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کر چکی ہے۔ اعترافی بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور وہاں پر گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر انہوں نے اسے شولوں کی نظر کر دیا۔ تو اتنا لے لیجئے، معاملہ جلد سیٹل کیجئے، وگرنہ میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں کچھ مزید اہم ترین چیزیں ہوئی ہیں، ایسی چیزیں جن سے ہمیں ارمغان کی مشکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کیس میں کچھ اور پیش رفت ہوگی۔ ارمغان جن چیزوں پر ریلائی کر رہا تھا، وہ جو کہتے ہیں نا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو ارمغان کے لیے، کامران قریشی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اپڈیٹس کیا ہیں، ان کی بات سب سے پہلے کریں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ دیکھیے، ہمارے سامنے ہے ایک تفتیشی رپورٹ، ارمغان سے ہونے والی تفتیش، شیراز سے ہونے والی تفتیش، گواہوں سے ہونے والے سوال جواب، اور پولیس نے جو کچھ موقع سے معلوم کیا، جو کچھ ٹیکنالوجی سے معلوم کیا، جو کچھ موقع واردات سے معلوم کیا، جو ارمغان کا گھر بھی ہے اور دریجی ہب میں وہ جگہ بھی، اور پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کی مدد سے جو کچھ معلوم کیا، یہ لوگ رستے میں چیزیں پھینکتے ہوئے گئے، وہاں سے جو کچھ معلوم ہوا، پھر اس کے بعد ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن، دیگر لوگ، کچھ لوگ مفرور، یہ تمام تانے بانے جب ملتے ہیں تو چیزیں ارمغان کے لیے بری نظر آ رہی ہیں۔ مصطفیٰ کے معاملے میں آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کیا مصطفیٰ ان کا محض ایک دوست تھا، ایک لڑکی کا معاملہ تھا، معاملہ بگڑا، لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے نتیجے میں مصطفیٰ جان سے گیا۔ پولیس والے بھی یہ ابھی چونکہ معاملہ سب جوڈس بھی ہے، انڈر انویسٹیگیشن بھی ہے، تو اپنے سورسز کے حوالے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اندر سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ مصطفیٰ اس کیس میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے جس کا معاملہ بالکل نیٹ اینڈ کلین تھا، اور مصطفیٰ کو تمام چیزوں میں صرف ایک مظلوم کے طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے مصطفیٰ کا قتل ہوا ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور مصطفیٰ کے والدین کو، مصطفیٰ کو اس قتل کے معاملے میں انصاف ملنا چاہیے، بٹ مصطفیٰ کے حوالے سے بیفور دس مرڈر جو چیزیں ہیں، جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے کچھ شواہد ہیں، وہ اگر آ رہے ہیں تو ان کو بھی انجام تک پہنچنا چاہیے، چیزیں تمام کی تمام کلیئر ہونی چاہیے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہمارے سامنے ہے ان لوگوں سے ہونے والی تفتیش، اور اس تفتیش کے بعد ہمارے سامنے ہے ایک بیان جس میں یہ بتایا گیا ہے شیراز کی جانب سے کہ وہ ارمغان کا ساتھی نہیں ہے، ارمغان کا ساتھی نہیں ہے اس قتل کے معاملے میں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ ارمغان جو ہے وہ شاید کسی جگہ کچھ مدد حاصل کر رہا ہے۔ نہیں، ہوا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے تفتیشی رپورٹ کی بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ عامر کیس کا مرکزی ملزم ارمغان، اس کی تفتیشی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پارٹی سے پہلے ایک لڑکی ارمغان کے بنگلے پر آئی، جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کے دوران تلخ کلامی ہوئی اور لڑکی بنگلے سے چلی گئی۔ شیراز کی رپورٹ میں جو انٹروگیشن رپورٹ تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ناقابل بیان ہیں، ان لوگوں کی وہ حرکتیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی، وہ حرکتیں ہیں، ایک تصویر کا معاملہ ہے جو ظاہر ہے کہ رپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ سب کچھ ہوا اس لڑکی کے معاملے میں۔ اگلے روز جب وہ بنگلے سے چلی گئی، ارمغان اور مصطفیٰ عامر کا ذاتی وجوہات پر جھگڑا ہوا۔ 5 جنوری کو ارمغان نے لڑکی اور شیراز کو اپنے بنگلے پر بلایا، یہ ہے تاریخ 5 جنوری۔ ارمغان نے لڑکی کو لوہے کی راڈ سے تشدد کا نشانہ بنایا، وہ زخمی ہو گئی، اس کو انہوں نے ایک آن لائن ٹیکسی سروس جو ہے اس سے گاڑی بھی کروا کر دی۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ملزم ارمغان نے لڑکی کو آن لائن ٹیکسی کروا کر واپس جانے، علاج کروانے کا کہا۔ یہ غالباً کورنگی روڈ پر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں بھیجی بھی گئی، اور اس کو دکھائی ایک اسلحے کی گولی، ایک گولی دکھائی، اور گولی دکھا کر کہا کہ قانونی کارروائی مت کرنا، اس کے لیے مت جانا، یہ صاف طور پر اس کو دھمکی دی گئی۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 6 جنوری پھر اگلا دن آیا، اور 6 جنوری کو ملزم ارمغان نے شیراز کو بنگلے پر بلایا، ان لوگوں نے ساتھ میں نشہ کیا۔ 6 جنوری ہی کی رات کو مصطفیٰ عامر بھی ارمغان کے بنگلے پر آ گیا۔ ارمغان اور مصطفیٰ کا جھگڑا ہونے پر ارمغان نے اسے بھی لوہے کی راڈ سے مارا۔ تشدد کے دوران ارمغان اور شیراز نے مصطفیٰ عامر کے کپڑے بھی اتارے، اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سفید چادر سے مصطفیٰ عامر کے ہاتھ پاؤں باندھے، اسے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے اتارا،
مصطفیٰ کی گاڑی ارمغان کے بنگلے کی پارکنگ میں موجود تھی اور پھر ملزمان نے شیراز اور ارمغان انہوں نے مصطفیٰ کو اس کی اپنی گاڑی کی ڈکی میں ڈالا اور اسے لے گئے یہ لوگ ہب. 2 ملازمین سے کمرے میں موجود خون کے نشانات صاف کروائے. یہ 2 ملازمین عدالت میں ارمغان کو باس، شیراز کو چشمے والا اس طرح شناخت کر چکے ہیں. ان کے نام ہیں غلام مصطفیٰ اور زہیب. یہ بھی ہمارے سامنے ہے. مصطفیٰ عامر کے کپڑے، موبائل فون، انٹرنیٹ ڈیوائس ارمغان نے اپنے پاس رکھ لی. یہ لوگ گاڑی میں نکلے ہیں. مصطفیٰ عامر کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہونے پر ارمغان نے بنگلے سے پیٹرول کا گیلن ساتھ لیا. اب یہ ہوتا نا اپنے ساتھ گارڈز کی ڈھیروں گاڑیاں، SUV، بڑی گاڑیاں وغیرہ لے کر گھومتے ہیں جب، تو انہیں پھر یہ تمام جو لوگ اس طرح کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ کس طرح سے فیول ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا کہ ملزم مصطفیٰ کا موبائل فون اور دیگر سامان راستے میں پھینکتے رہے. رات 4:30 بجے یہ الصبح پہنچے دریجی اور وہاں پر گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر انہوں نے اسے شولوں کی نظر کر دیا. ارمغان اور شیراز حب سے کراچی کے لیے نکلے پیدل. ملزمان نے ناشتے کے لیے ایک ہوٹل پر رک کر ناشتہ کیا اور ہوٹل والے نے اس موقع پر اس کے پاس گن دیکھی تو وہ لوگ پھر ہوٹل سے نکل گئے. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے یہ لوگ پیدل چلے اور اس کے بعد مختلف گاڑیوں سے لفٹ لے کر یہ کراچی پہنچے. یہی بات وہ زہیب اور غلام مصطفیٰ بتاتے ہیں ان کے ملازمین کہ ہم تو سو گئے تھے تمام دروازے وغیرہ بند کر کے، پھر ہماری کھڑکیاں پیٹے جانے کی، دروازہ زور سے پیٹے جانے کی آواز آئی. اٹھے تو باس اور کالے چشمے والا لڑکا کھڑے ہوئے تھے. تو یہ صبح 4 بجے جب وہاں پہنچے، دوپہر کوئی 1:30 بجے اپنے گھر پہنچے تھے. کئی گاڑیوں سے لفٹ لینا، ناشتہ کرنا، یہ سب کچھ ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس میں ممکن ہے کہ کچھ لوگ سامنے آئیں اور بتائیں کہ ہم نے لفٹ دی تھی، یہ ہمارے ساتھ تھے، اور یہ جن گاڑیوں جس طرح سے آئے ہیں واپس ان کے پاس ان کے اپنے موبائل فون وغیرہ ہوں گے. تو ان کی جب چیزیں آئیں گی نا، ان لوگوں کو چاہیے خود رابطہ کریں پولیس سے. ان کی جب چیزیں آئیں گی، ان کی باقاعدہ طور پر کال ڈاٹا ریکارڈ اور تمام ہسٹری وغیرہ نکالی جائے گی جب، تو پھر یہ بھی پتا چلے گا کہ کس کے ساتھ تھے. یہ پتا چل سکتا ہے باقاعدہ طور پر ٹیکنالوجی کی مدد سے. تو ساتھ موجود لوگوں کو چاہیے پولیس سے رابطہ کریں. 2.5 سے 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد مختلف گاڑیوں سے لفٹ لے کر یہ لوگ پہنچ گئے کراچی. چند روز بعد مصطفیٰ عامر کی والدہ نے ارمغان سے بیٹے کے بارے میں پوچھا. ارمغان کے مطابق مصطفیٰ عامر 6 جنوری کی رات نعمان نامی دوست کا بتا کر، یہ بچے کرتے ہیں ایک دوست کا بتاتے ہیں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، اس کے پاس آیا تھا. مقتول کی والدہ کے شک ہونے پر ارمغان اور شیراز اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد سے یہ لوگ چلے گئے تھے اسکردو، وہاں بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیتے رہے. پھر شیراز پہلے آیا، پھر ارمغان بعد میں آیا. یہ سب کچھ ہمارے سامنے آیا ہے. یہ ہے تفتیشی رپورٹ. یعنی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو شواہد جمع کیے، جو ہم لوگوں نے ان سے سوالات کیے، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ہمارے پاس اب یہ سب کچھ موجود ہے. اب پولیس کی حراست میں لیے گئے بیان کی قانونی حیثیت، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اسے لے جایا جاتا ہے میجسٹریٹ کے پاس اور وہاں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیان ہے. پولیس کہہ رہی ہے آپ نے اعتراف جرم کر لیا ہے، پولیس کہہ رہی ہے آپ نے سب کچھ مان لیا ہے، یا پولیس یہ بتا رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں. پھر اگر وہاں یہ بیان دیا جاتا ہے تو اس بیان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. تو جب یہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں شیراز کو لے جایا گیا ہے میجسٹریٹ کے پاس، تو شیراز نے اعتراف جرم سے انکار کر دیا. جملہ یاد رکھیے گا، شیراز نے انکار کیا ہے اعتراف جرم سے. شیراز کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کے روبرو مصطفیٰ عامر کا اغوا اور قتل، اس نے کہا کہ مجھ پر اعترافی بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اعترافی بیان کا مطلب کیا؟ ہاں میں مانتا ہوں میں نے مارا، ہاں میں مانتا ہوں کہ میں مارنے میں ارمغان کے ساتھ شامل تھا، میں جلانے میں ارمغان کے ساتھ شامل تھا، گھسیٹ کر لانے میں، گاڑی میں ڈالنے میں، کاٹنے پیٹنے میں، جو اس میں جتنی سنگین چیزیں ہیں میں شامل تھا. وہ کہتا ہے نہیں، اعترافی بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. مجھے کہا گیا ہے اعتراف کرو گے تو کم سزا ملے گی. اور پھر عدالت نے جو تفتیشی افسر ہے اس کی ملزم شیراز کی اعترافی بیان کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ ملزم جو ہے وہ اعتراف جرم سے انکار کر رہا ہے. عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سامنے ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو قتل کیا. اب وہ کہہ رہا ہے میں اس کیس کا شریک ملزم نہیں ہوں، میں نے جرم نہیں کیا، میں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں گواہ ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ارمغان نے کیا کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے اس نے قتل کیا، میں بے بس تھا، میں لاچار تھا، کچھ نہیں کر سکا،
मुलजिम ने यह बताया कि आज तक जो पुलिस को बताया वो गवाह बनकर बताया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम का आज का बयान हमारे हक में गया। मुलजिम ने एतराफ किया है कि उसके सामने कत्ल हुआ। तो यह अरमगान के लिए बुरी खबर है। शिराज ये कहता है कि मैं मुलजिम नहीं हूं, चश्मदीद गवाह हूं। मैं वाहिद चश्मदीद गवाह हूं जिसके सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को वहशियाना अंदाज में कत्ल किया। मैं वक़ूए के वक्त बेबस था, मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है। अरमगान ने लोहे की रॉड से मारा, फिर उसे गन पॉइंट पर बलूचिस्तान लेकर गया, वहां गाड़ी समेत जला डाला। ये दो साइड्स हैं अब हमारे सामने, तफ्तीशी रिपोर्ट और शिराज जो ये बता रहा है कि मैं एक विटनेस हूं, एक आई विटनेस अकाउंट। अब जो दीगर मामलात हैं, देखिए एक JIT बनाई गई है, 4 मामलात हैं, उनकी तफ्तीश हो रही है। पुलिस पर हमले की तफ्तीश अलग, जो फ्रॉड है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड बताया जा रहा है वो अलग, क्रिप्टो का मामला अलग, फिर उसके बाद कत्ल का मामला अलग, ड्रग्स का मामला अलग। तो मल्टीपल चीजें हैं। अब इन मल्टीपल चीजों की मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी तहकीकात की है, FIA को इन्वॉल्व किया है, बिकॉज मुकद्दस हैदर ये कहते हैं टेलीविजन प्रोग्राम में आकर बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड कि वी आर नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि जो इस मामले को, माली फ्रॉड के मामले को भी इन्वेस्टिगेट करे, उसके लिए हमें FIA की मदद चाहिए। तो अब FIA जो है वो तहकीकात का आगाज कर चुकी है। पुलिस से तमाम मालूमात लेंगे, उसके बाद अरमगान के घर में होगा सर्च ऑपरेशन। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में विफाकी तहकीकाती इदारा तहकीकात का आगाज कर चुका है और घर का दौरा करना था उन्हें, लेकिन ये जो दिन गुजरा है यानी कि 3 मार्च, इसमें इन्हें घर का दौरा करना था, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। वो ये कहते हैं कि दौरे से पहले हम पुलिस हुक्काम से मुलाकात करेंगे, केस के हवाले से पूरी मालूमात हासिल करेंगे, जितने शवाहिद घर से मिले हैं उनकी तफसीलात लेंगे, अदालत से रुजू किया जाएगा, अरमगान के घर का बाकायदा सर्च वारंट हासिल करेंगे, उसके बाद आएंगे घर में सर्च ऑपरेशन होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुलाम नबी मेमन साहब ने FIA को खत लिखा था और कहा था कि इसके माली फ्रॉड के मामले की जो तहकीकात हैं वो आप करेंगे। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट हैं उसके तहत इंक्वायरी की तैयारियां कर ली हैं। हुक्काम ये बताते हैं कि अरमगान के तमाम अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को 90 रोज के लिए मुंजमद कर दिया है और अरमगान ने अकाउंट से जिन अफराद के साथ डीलिंग की उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इस केस पर मेरा एक टेक और भी है, वो जाहिर है कि इन तमाम इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के बाद है। हमने हमेशा देखा है मजीद अचकजई, नताशा का मामला, रेमंड डेविस का मामला, कशमाला तारिक की गाड़ी से होने वाला एक्सीडेंट, उसके बाद बड़े बड़े वाकयात। हमने हमेशा देखा है कि तगड़ा मुल्जिम वो करता यह है कि वो जो सामने मुतासरा पार्टी है, शाहरुख जतोई केस, वो सामने जो पार्टी है उस पार्टी को एक यकीन दिलाता है कि इस सिस्टम में जान नहीं है, इस सिस्टम में जान नहीं है कि ये मुझसे तफ्तीश कर सके, मुझे पकड़ सके, मुझे अंदर रख सके। बेहतर यह है कि मैं तमाम चीज़ों को, तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ निकल जाऊं और मजीद मजाक बनाकर रख दूं आपको। मैं ये ऑफर करता हूं कि आप इतना ले लीजिए और ये आपके लिए फ़ायदा है, वगरना आपको कुछ भी नहीं मिलना, इंसाफ भी नहीं, और ये जो मेरी ऑफर है ये भी नहीं मिलनी। तो इतना ले लीजिए, मामला जल्द सेटल कीजिए, वगरना मैं अपनी तमाम तर ताकत के साथ इस सिस्टम को, इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस को, निज़ाम को, आपको, आपके नुकसान को, आपके प्यारे को, उसके खून को रौंदता हुआ चला जाऊंगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस केस में भी तमाम लोग जो इस मामले को देख रहे हैं वो खदशा ये जाहिर कर रहे हैं कि हमें मुमकिन तौर पर यही होता हुआ नजर आएगा।